بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، میرا نام ہے محمد افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی معلومات افضل کے ساتھ۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنی اگلی قسط کی طرف۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، شکریہ۔ قریش کی حسرتوں کا خون ہو گیا اور دل کے ارمان دل میں ہی رہ گئے۔ اس کا ان کو سخت صدمہ ہوا، چنانچہ اب وہ جہاں کہیں اکٹھا ہوتے اسی کا رونا روتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے نکل گئے تھے، اس پر وہ ہاتھ ملتے۔ قریش اپنی ایک مجلس میں بیٹھے اسی طرح رنج و غم کا اظہار کر رہے تھے کہ ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ یہ کسی سفر سے لوٹ کر ابھی ابھی آیا تھا۔ اس نے کہا، میں ساحلی راستے سے آ رہا تھا کہ 3 آدمی میرے سامنے ہی سے گزرے۔ میرا خیال ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہی تھے۔ وہاں سراقہ نامی ایک آدمی بھی تھا۔ یہ جاشم کا بیٹا تھا، بہت ہی دور رس اور سمجھدار آدمی تھا۔ یہ بات سنی تو سمجھ گیا کہ اس آدمی کا اندازہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس کی تمنا تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کا فخر مجھ کو حاصل ہو اور انعام کے 100 اونٹ بھی میرے ہی دروازے پر بندھے۔ چنانچہ اس نے لوگوں کو بہکانے کے لیے فوراً تردید کی اور بولا، نہیں جی، اب وہ یہاں کہاں بیٹھے ہیں؟ ابھی ابھی کچھ آدمی میرے سامنے ہی تو اس طرف گئے ہیں، میں تو ان سے اچھی طرح واقف ہوں۔ سب کو سراقہ کی بات صحیح معلوم ہوئی اور کسی نے اس آدمی کی طرف دھیان نہ دیا۔ اس کے بعد سراقہ کچھ دیر تو وہاں بیٹھا رہا، پھر اٹھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچتے ہی وہ ہتھیار سجا کر تیار ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے ایک نوکر سے کہا اور اس نے گھوڑے پر زین کس کے اسے مکہ سے باہر پہنچا دیا۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی نظریں نہیں پھیر سکتا، جبکہ وہ وعدہ کر چکا ہے ساری سازشیں ناکام کرنے کا۔ گھوڑا بھی کچھ ہی دور بڑھا تھا کہ اس نے ٹھوکر کھائی اور قریب تھا کہ وہ سراقہ کو زمین پر پھینک دے، لیکن سراقہ جلدی سے سنبھلا اور پھر اس کو ایڑ لگائی۔ اب گھوڑا ہوا میں تیرنے لگا، مگر زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ پھر ٹھوکر لگی، لیکن سراقہ کی ہمت پست نہ ہوئی اور اس نے دوبارہ گھوڑے کو سنبھالا اور پھر ایڑ لگائی۔ اگرچہ وہ کچھ مرعوب تھا، کچھ خوفزدہ اور ہراساں تھا، کچھ مایوسی کا بھی شکار تھا۔ ادھر گھوڑا سرپٹ بھاگا چلا جا رہا تھا۔ قافلہ ایک دن رات برابر چلتا رہا۔ راستے میں نہ کسی دشمن کا سامنا ہوا اور نہ کوئی پیچھا کرنے والا نظر آیا، لہٰذا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب بالکل اطمینان تھا اور دل کی گھبراہٹ اور پریشانی دور ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب کسی کو کسی بھی خطرے کا اندیشہ نہ رہ گیا تھا۔ پھر چونکہ یہ دوسرے دن دوپہر کا وقت تھا اور دھوپ کی گرمی سے جسم بھنا جا رہا تھا، اس لیے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواہش ہوئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آرام فرما لیں۔ چنانچہ ہر طرف نظر دوڑائی تو ایک چٹان کے نیچے سایہ نظر آیا، وہ وہیں جا کر اتر گئے۔ پھر جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ ٹھیک کر کے بکری کی کھال بچھائی اور کھانا پیش کیا۔ سب نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر لی اور آرام فرمانے لگے۔ سورج اب ڈھل چکا تھا اور اس وقت پاس ہی ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اسے دودھ دونے کا کہا، پھر حضرت کے پاس آئے اور دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا کر پینے کے لیے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی کر فرمایا کہ ابھی چلنے کا وقت نہیں ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہونے لگے۔ چنانچہ اچانک ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جنوب کی طرف پڑی۔ دیکھا تو ایک سوار بہت تیزی سے لپکا چلا آ رہا تھا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ہم در لیے گئے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان کا وہی حال تھا۔ بہت ہی سکون کے ساتھ فرمایا، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ سچ مچ ان کے ساتھ تھا۔ سراقہ کا گھوڑا اب بہت قریب آ چکا تھا۔ اب وہ بالکل نظروں کے سامنے تھا اور اس کے ٹاپوں کی آواز کانوں میں آ رہی تھی، لیکن یکایک بہت زور کی ٹھوکر لگی اور اس کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں تھے اور سوار لڑک کر زمین پر۔ اس کا چہرہ ریت سے بالکل اٹھ گیا اور ہمت نے بھی جواب دے دیا۔ سراقہ کو اب یقین ہو گیا کہ آثار اچھے نہیں ہیں اور میں نے جس کام کا بیڑا اٹھایا ہے خدا اس سے راضی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ وہیں رک گیا اور زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ساتھیوں کو آواز دی، میں جاشم کا بیٹا سراقہ ہوں، ذرا ٹھہر جاؤ، کچھ باتیں کروں گا، بخدا میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔
اطمینان رکھو، میں کچھ نہیں کروں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھو وہ کیا چاہتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کہو کیا چاہتے ہو؟ سراقہ نے جواب دیا، امن کی تحریر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست قبول کی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھنے کا حکم دیا۔ چمڑے کا ایک ٹکڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ابو بکر نے اس پر لکھ دیا، پھر سراقہ کو دیا۔ سراقہ نے اس کو لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر مکہ لوٹ آیا۔ یہ سب ہوا تھا، لیکن سراقہ نے کسی سے کچھ نہ